السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیانہ بادشاہ، جس کے مصنف ہے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ دھن دولت مطلب بہت ساری جائیداد تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا۔ بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا، محال مطلب مشکل دیکھا، تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے، مطلب جو بھی جائیداد ہے، وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، ابھی اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے۔ کچھ ایک میں، مطلب اپنی ملکیت کا کچھ جب 4 دیگیں اس نے منگائی تو دیگوں میں سے کچھ جائیداد کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک دیگ میں ڈالا، کچھ دوسری میں، اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پائیوں تلے گاڑ دی۔ کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، جس چارپائی پہ وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے اس کے 4 پائی کے نیچے، 4 تلوں کے نیچے وہ دبا دیا 4 دیگیں الگ الگ۔ جب سکرات کا وقت آیا، سکرات کا مطلب موت کی جو سختی کا وقت ہوتا ہے، بالکل موت آنے لگی، تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے، مطلب جو دنیاوی جو دولت وغیرہ ہے، پیسہ اور دولت، وہ ایسی چیزیں ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، مطلب اپنی ملکیت میں جتنا بھی میں نے حصہ کیا ہے سب برابر کیا ہے۔ اسی لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو، مطلب میرے سامنے اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد تم نکال لینا جو بھی تمہاری دیگ میں، مطلب جو بھی نکلے گا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی۔ پھر قرآن دازی کر کے، مطلب جیسے کسی طریقے سے قرآن دازی جو کی جاتی ہے، اس کے ذریعے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار کہتے ہیں جو سود پر قرض دینے والے انسان ہوتے ہیں، اس کو ساہوکار کہتے ہیں بندے کو۔ جب ساہوکار مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھدوائی، دھن کی دیگ نکالی۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں۔ ہیرے جو ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈ، جواہرات مطلب قیمتی پتھر، جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں اسے جواہرات کہتے ہیں۔ دوسری سونے سے بھری ہوئی ہے، مطلب اس میں گولڈ ہے، اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی، مطلب مٹھی بھر کے صرف مٹی نکلی، اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں نکلی۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگ ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، مطلب انہوں نے جب دیکھا کہ اس میں سے ہڈیاں نکلی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ اب جو اصل ملکیت، مطلب تمہارے پاس جو چیزیں آئی ہیں ہم تو اس سے حصہ لیں گے۔ تو اس پر دونوں بھائیوں نے کہا، جن کے پاس زیادہ دولت آئی تھی، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار، مطلب زبانی جو لڑائی ہوتی ہے وہ بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی۔ معتبر لوگ مطلب جو بڑے عزت دار، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے، مطلب ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، اور بولے اس میں کوئی راز ہے، مطلب اس میں کوئی ایسا سیکرٹ ہے جو تمہارے ابو نے اس طرح سے تقسیم کی ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کرواؤ۔
دانا کہتے ہیں عقل مند کو، جو عقل مند انسان ہو اس سے کہو، وہ اس بات پہ انصاف کرے گا۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر تو پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، مطلب جب بادشاہ نے کو بتایا گیا کہ ہمارے ابا نے اس طرح سے فیصلہ کیا ہے، تو پہلے وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا فیصلہ ہے، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا۔ بھید مطلب راز، اور گتھی مطلب جس کی پیچیدگی تھی اس کو سلجھایا اس نے، اور پھر کہا تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے، اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے گا، جو باپ کی زمین ہے وہ جس کو مٹی ملی ہے وہ سنبھالے گا، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے، مطلب جو مال مویشی ہے اس کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے، مطلب کہ اس کی تعریف کری کہ آپ کتنے عقل مند ہیں، اس کی تعریف کری، اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے، اور اس کو دعا دیتے ہوئے اپنے گھر آ گئے، اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے،